لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے اوپر ظلم کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اور لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس ظلم کو سنا اور پھر اس کے اوپر راضی ہو گئے. مومنین، آج کا میرا بیان کربلا سے روانگی اس قافلے کی، کہ جب سارے انصار و اقربا شہید ہو چکے، امام حسین علیہ السلام کے سارے انصار و اقربا شہید ہو چکے ہیں، پھر اس قافلے کو جو قید کیا گیا ہے ان قیدیوں کی تعداد آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں. کتاب کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 81 میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر سعد 2 دن کربلا میں قیام کرنے کے بعد کوفہ روانہ ہو گیا، اور امام مظلوم کی بہنوں، بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ کوفہ لے گیا. سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح بیمار تھے کہ نفس المحموم صفحہ نمبر 385 میں ہے کہ عمر بن سعد 11 محرم کے دن زوال آفتاب تک کربلا میں رہا اور اپنے مقتولوں کو اکٹھا کر کے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر نواز رسول اور آپ کے یاروں انصاروں کو جو تھا اس لعنتی نے بے غسل و کفن چھوڑ دیا اور دفن بھی نہیں کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. مومنین، آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم قیدیوں کی تعداد اب پیش کرنے والے ہیں کہ مقتل اور دیگر مختلف تاریخی کتب کی اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کی خواتین اور بچوں کی کل کتنی تعداد تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا پہنچی. امام مظلوم کی شہادت کے بعد انہیں قید کر کے کوفہ روانہ کیا گیا. اس بارے میں ہمیں کوئی حتمی تعداد نہیں مل سکی ہے، اس لیے ہم نے مختلف کتب سے ان کی کچھ معلومات اکٹھا کی ہے جو ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. کہ بنی ہاشم کے مردوں کی تعداد کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حسن ابن حسن علیہ السلام، بقول محمد اصغر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 143 میں ہے کہ زید بن حسن بن ابی طالب علیہ السلام 2 فرزند مسلم بن عقیل، امالی شیخ صدوق مجلس یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ ان دونوں فرزندان کی مسلم کا نام کی جن کا نام محمد اور ابراہیم بتایا گیا ہے. خواتین کی تعداد جو ہے وہ یہ ہے کہ علیہ محضرہ زینب کبریٰ دختر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ام کلثوم زینب کبریٰ بنت امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ بنت امیر المؤمنین علیہ السلام، سکینہ بنت حسین علیہ السلام، فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، رباب بنت عمر القیس حرم امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی 4 سالی بچی رقیہ بنت حسین علیہ السلام، رقیہ حرم مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کی ایک بچی ریاحین الشریعہ خوسہ، اور ام السعار حرم حضرت عقیل و مادر جعفر بن عقیل، ام کلثوم صغریٰ بنت زینب بنت علی و عبداللہ بن جعفر زوجہ قاسم بن عمر بن جعفر، رملہ مادر قاسم بن الحسن، ایک معصوم بچے کی ماں جس کا نام شہر بانو ہے، نہ کی مادر امام زین العابدین علیہ السلام. اس بچے کو حانی بن شبس ملعون نے شہید کر دیا تھا. لیلہ بنت مسعود بن خالد تمیمی اور فاطمہ بنت حسن المجتبیٰ اور غیر بنی ہاشم خواتین کی تعداد جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت فضہ خادمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنیہ خادمہ امام زین العابدین علیہ السلام، زوجہ عبداللہ بن عمیر کلبی
اور فقیحہ خادمہ رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام مسلم بن اوسجہ اسدی کی کنیز، جو ان کی شہادت کے بعد یبنہ اوسجدہ یا سیدہ کہہ کر بیان کر رہی تھی، جبکہ بعض مورخین نے اس کا نام ام خلف زوجہ حضرت مسلم بن اوسجہ کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور بحریہ بنت مسعود خزرجی زوجہ شہید جنادہ بن کعب و مادر شہید عمر بن جنادہ کتابوں میں اس طریقے سے مرقوم ہے۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، غیر بنی ہاشم مردوں کی تعداد کتاب کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 میں ہے کہ تاریخ میں غیر بنی ہاشم کے مردوں کا قیدیوں میں کہیں نام نہیں ملتا سوائے ایک شخص کی کہ جس کا نام مرقہ بن ثمامہ اسدی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ سپاہ کوفہ و شام کے ساتھ جنگ ختم ہو جانے کے بعد ان کے تیر بھی ختم ہو چکے تھے، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لایا گیا، لیکن عمر کی فوج ان میں سے قوم و قبیلہ کے لوگوں موجود تھی، ان کے قتل میں آڑے آ گئی، لہٰذا انہیں قتل کر کے بجائے دیگر اسیروں کے ساتھ کوفہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں ابن زیاد نے انہیں زارح نامی جگہ پر جلا وطن کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بھی منقول ہے کہ جیسا کتاب ابصار العین صفحہ نمبر 133 میں ہے کہ جب اسرائے کربلا کو کوفہ لایا گیا تو غیر بنی ہاشم کی قیدی خواتین اور بچوں کو رشتہ داروں نے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس جا کر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس نے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ اب صرف اور صرف بنی ہاشم کی خواتین جو تھیں وہ قید رہ گئی تھیں، جنہیں بعد میں انہیں شام کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ مومنین قیدیوں کا قافلہ عمر بن سعد نے جو حکم دیا تھا قیدیوں کو کوفہ بھیجنے کے لیے انہیں رسیوں میں باندھ کر بے محمل اونٹوں پر سوار کیا جائے، چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اہل بیت علیہم السلام کو معصوم بچوں اور غمزدہ خواتین کو بے مکنا و چادر اور پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا، چنانچہ بے کس اور بے بس مظلوم بیبیاں اور بچے اپنے عزیزوں اور پیاروں کے مصائب اور بے دردی سے قتل کا داغ سینوں میں لیے سرزمین کربلا کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسی حالت میں انہوں نے اونٹوں پر بٹھایا گیا کہ ان کے چہرے اور سروں پر کوئی مکنا و چادر نہیں تھی۔ اس طرح انہوں نے حرمت رسول کو پامال کر دیا تھا اور انہیں اجنبی قیدیوں کی مانند قید کیا گیا تھا، اور حرمت رسول کا کسی بھی طرح انہوں نے پاس نہیں کیا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت۔